پوشیدہ رکھو، یعنی اپنے حال کو ہمیشہ چھپا کے رکھو۔ اس کی جو ہے اس کا اس کو بیان کر رہے تھے، اسی تسلسل میں اسی کا تسلسل ہے، آج شروع کریں گے۔ اور جھوٹے دعوے جو طبیعتوں اور نفس امارہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی برے نفس سے جو پیدا ہوتے ہیں، اور خواہش نفس سے تخلیق ہونے والی گمراہیاں تمہارے دل تک نہیں پہنچ سکیں۔ زمرے اولیاء میں داخل ہونے اور اس مقام پر فائز ہونے کے بعد اگر تمہاری قسمت میں ہے کہ مخلوق جوق در جوق متواتر اور لگاتار تمہارے پاس آئے تاکہ تمہارے انوار درخشاں، نشانہائے تاباں، حکمت ہائے بالغہ اور مسلسل روشن کرامتیں دیکھیں۔ مشاہدے کرامات کی وجہ سے مخلوق اپنے خدا کی عبادت میں مجاہدے، مشقتیں، طاعتیں اور تربیتیں زیادہ بجا لائے گی۔ اب یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے اور اس کہ حقیقت توحید تک رسائی حاصل ہو گئی ہے، حقیقت کا مشاہدہ، جبروت الہی کے غلبے کے ثبوت اور ماسوا کے تعلق سے چھٹکارے کے بعد، اور خلق و نفس، شیطان، طبیعت و ارادہ، جھوٹے دعووں سے امان پانے اور مقام ولایت پر فائز ہونے کے بعد کیا ہونا ہے کہ بعد اگر تمہاری قسمت میں ہے کہ مخلوق جوق در جوق متواتر اور لگاتار تمہارے پاس آئے، یعنی اور تمہاری ولایت پر متفق ہو جائے تاکہ تمہارے انوار درخشاں جو بھی کرامتیں دیکھیں۔ مشاہدہ کرامات کی وجہ سے تو اب یہ کہ کراماتیں مسلسل روشن کرامتیں دیکھیں تو کیا مطلب ہے؟ اچھا، یعنی تیزی سے اور قوت سے، یہ ملا ہوا یہ لفظ ہے۔ عادت سے مشاہدے کرامات کی وجہ سے مخلوق اپنے خدا کی عبادت میں مجاہدے، مشقتیں، طاعتیں اور تربیتیں زیادہ بجا لائے گی، یعنی جب مرتبہ فنا حاصل ہو جائے گا۔ اب چونکہ یہ اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس یہ فنا و بقا جو ہے ان کی اصطلاحات میں آتی ہے کہ جب بندہ توحید خالص کو جب سمجھتا ہے، جب اس کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو بولتے کہ وہ جو ہے وہ فنا ہو جاتا۔ مطلب فنا ہونے کا کیا ہے کہ جیتے جی وہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے کے اپنے آپ کو تمام کا تر اللہ کے حوالے کر دیتا۔ اب اس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا اور اس کا نفس اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس کا نفس اس کو کوئی چیز کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کا نفس جو ہے اس کے تابع ہو گیا۔ اب ہمارے میں ولی میں فرق یہ ہوتا کہ ہمارا نفس ہمارے کو بھٹکاتے رہتا، ہمارا نفس ہم کو ہمیشہ گمراہ کرتے رہتا، ہم کو اللہ کی منع کردہ چیزوں کی طرف رغبت دلاتے رہتا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کی طرف ہمارا دل نہیں زیادہ جھکتا۔ تو یہ تمام چیزیں اولیاء اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس ہوتا کہ ان کا ہر عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہو، کیونکہ ان کا نفس جو ہے ان کے قابو میں آ گیا۔ اور ان میں تمہارے اچھا جب مرتبہ فنا حاصل ہو جائے گا اور مخلوق ارادت و عقیدت سے حاصل ہوگی، اور ان میں تمہارے مقبول اور محمود ہونے کی وجہ سے ان کے ضرر، خواہش کی طرف نفس کے میلان، خود پسندی اور فقر و مباحات سے محفوظ و مامون کر دیا جائے گا۔
اب اس کے بعد میں اب یہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دور رکھتی ہیں، وہ کیا ہے؟ خواہش کی طرف نفس کا میلان ہونا، کہ نفس ہمیشہ آپ کی خواہش کی طرف آپ کو رغبت دلاتے رہنا، خود پسندی یعنی اپنے آپ سے بڑی محبت ہونا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ہمیشہ اپنی تعریف پسند کرنا، اپنی بڑائی کو پسند کرنا، اور فخر و مباحث سے، اور جو ہے ایسی جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے محفوظ و معمون کر دیا جائے گا۔ اب اس کے یہ تمام چیزوں سے اس کو وہ معمون ہو گیا، اب اس سے کوئی چیز سرزد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر خوبصورت اور نیک سیرت بیوی یعنی حسن و جمال دونوں کے، اچھا اگر حسن یعنی وہ عورت حسن و جمال اور مال و اسباب سمیت عطا کی جائے گی تاکہ تمہیں پسند بھی ہو اور اس کی مشقت کا بوجھ نہ پڑے۔ اب جب تم اس کیفیت میں آ جائیں گے تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا کہ ایک نیک سیرت بیوی اپنی کفایت اور دیگر بوجھوں سمیت تمہاری خدمت میں ہے تو اس کے اپنے اور رشتہ داروں کے بوجھ اور ان کی شرارت سے حفاظت کی جائے گی، اور تمہارے پاس عطیہ الہی بے مشقت مبارک پاکیزہ ہوگی، اور خیانت و کینہ، پلیدی، دغا، غیظ و غضب سے پاک و صاف ہو کر رہے گی، اور تمہاری عدم موجودگی میں خیانت نہیں کرے گی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو تم کو ایسی شریک حیات عطا کریں گا جو تمہارے ساتھ وفادار رہیں گی، تمہارے غیاب میں انہیں کسی غیر یعنی خیانت نہیں کریں گے، کہ کیا ہے کہ تمہارے غیاب میں کسی غیر مرد کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں، کسی غیر مرد کی طرف دیکھنا بھی انہیں پسند نہیں کرے گی۔ اگر جب اللہ کرم کرا یعنی نیک بیوی کا ملنا یعنی اللہ کے انعامات میں سے کی انعام ہے، اور وہ اچھا کرے گی، وہ بیوی اور اس کے رشتہ دار تمہارے فرما بردار ہوں گے، اس کی مشقت سے محفوظ اور اذیت سے دور رکھا جائے گا، یعنی اب اس کی جو ہے اس سے تم کو بالکل راحت نصیب ہوگی، اس سے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی اذیت، کوئی تکلیف کا تمہارے کو کوئی تم کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر مقدر میں اس سے بیٹھا لکھا ہے تو وہ صالح، آب و خاک کی آلائش سے پاک اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیوی کو نیک بنا دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیوی کو نیک بنا دیا۔ ایک اور جگہ اپنے خاص بندوں کی دعا کا ذکر فرمایا کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میں اکثر دعا جو پڑھتا ہوں وہی ہے، کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا کہ ہم انہیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہمارے آرام و چین کا باعث ہوں اور ہم دین و دنیا میں راحت پا سکیں۔ یعنی ہمیں تقوی میں اس قدر کامل کر دے کہ متقین حضرات ہماری اقتداء کریں، تو ان کی دعاؤں سے تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، انہوں نے عرض کیا اے پروردگار کہ میرے فرزند کو اپنا محبوب اور قول و عمل میں اپنا پسندیدہ بنا لے۔ ان آیات میں مذکورہ یعنی جو ذکر ہوا دعاؤں پر عمل کیا جائے گا، یعنی تمہارے حق میں مستجاب و مقبول ہوں گے، خواہ آپ دعا کریں یا نہ کریں۔ اب جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر کے اللہ کے حکم کے تابع چلنے لگیں گے اور اپنے نفس کو جو ہے آپ اپنی خواہشوں سے روک ڈالیں گے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر یہ کرم فرمائیں گا کہ اگر آپ دعا نہیں بھی کریں گے تو آپ کی اولاد جو ہے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے لیے دل کی راحت بنیں گے۔
ان آیا اچھا، کیونکہ یہ نعمتیں برمحل اور اپنے اہل میں واقع ہیں، یعنی کیونکہ بندہ ان صفات اور احوال کے حاصل ہونے کی وجہ سے فیض الہی کے اخذ کرنے کے قابل ہو چکا ہے، کہ اب جو ہے بندہ جو ہے ان حالات جب ایسی کیفیت سے جب انہیں گزرنے لگتا تو اللہ تعالیٰ کے فیض کو انہیں لینے کے قابل ہو جاتا، اور عادت الہیہ کے مطابق اسے یہ انعامات حاصل ہوں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کرے گا۔ چنانچہ جو بھی ان نعمتوں کے لائق ہوگا اس مقام و مرتبے پر فائدہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب میں نبی کریم اور ان کے اہل بیت، ان کے صحابہ اور خصوصاً میرے پیر دستگیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم تمام کو ان کے کلام فتوح اور غیب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے پیران پیر سرکار کی انعام و عنایات کو ہم پر جاری و ساری رکھے، اور ہم کو ان کی غلامی سے مربوط اور ہمیشہ ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کے احکام کو کے تابع ہے کہ ان کے احکام کو اپنے عمل کرنے کے قابل بنا دے، اس لائق بنا دے، اور اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کا راستہ بتائے، صراط مستقیم جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک مقبول ہے، اس صراط مستقیم پر ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو دنیا و آخرت میں رسوائی اور ندامت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔